थैंक यू वेरी मच। दो तीन बातें। मैं 55 साल से अमेरिका रहता हूँ और वहाँ भी मैं अमेरिकन आर्मी में 25 साल तक काम किया है, तो मेरी भाषा इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिर भी दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि ये जो हमारे उर्दू के ख्यातनाम शायर हैं, वो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। आपको शायद पता होगा कि 5 आदमी PhD इन थिएटर में कर रहे हैं, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और दूसरा कि एक गुजराती होने के नाते उर्दू में इनकी जो रचनाएं हैं 3000 से जास्ती, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी आर वेरी थैंकफुल। आप कभी सोच सकते हैं कि हिंदी सिनेमा के गानों उर्दू की सेवा बोला जाता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये उर्दू भाषा की एक बड़ी देन है कि जितने हम में से खास करके 50, 60, 70, 80 जितने गाने हैं, यू कैन नॉट इमेजिन ये गाने उर्दू के जवान की सेवा हो सकते हैं। दूसरा कि जो उर्दू है वो हमने सुना है उनसे जेंटलमैन्स लैंग्वेज। वो बोलते हैं कि किसी को डांटना होता है उर्दू में तो भी वो जेंटलमैन की तरह डांटते हैं। तो ये अच्छा है कि इतनी अच्छी भाषा हमारे बीच में है। और तीसरी बात कि मेरे जो सम्मान किए हैं वो नवनीत शाह का नहीं है। अमेरिका में जो लोग रहते हैं सब भारतीयों की तरफ से मैं ये सम्मान स्वीकारता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम राम नबी साहब ने ताशुरात में उन्होंने भी उर्दू को फरोग ही दिया है। मैं कहीं जाना है इसलिए हमने उन्हें बीच में बुला दिया। आइए हम एक इसे मकाला निकाल के तरफ चलते हैं जिनके बारे में मैं इतना जानता हूँ कि वो जब मकाला लिखते हैं तो मकाला नहीं लिखते, दस्तावेज लिख देते हैं। क्योंकि इकबाल साहब के साथ तो वो रहते हैं, इकबाल ही होता है। अब जब उनके साथ में जो रहेगा तो वो भी इकबाल ही होगा ना, क्योंकि अगर मैं बुलंदी पे हूँ, कोई मेरे साथ है तो वो भी मेरे साथ बुलंदी पे ही होगा। तो मैंने उनको देखा कि वो उनके साथ साथ में जो मुझे बार बार उन्होंने याद भी दिलाया कि सभी सभी, तो मुझे महसूस हो गया कि वो लाजिम मजलूम है, सारे दोनों एक दूसरे से मिले जुले। तो आइए मैं उनकी तरफ चलता हूँ। उनको बुलाने के लिए उनके तारुफ पे ये शेर पढ़ता हूँ कि अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमाया हो जाए, अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी कसरत अनवार से लेना हो जाए, तो तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए, वरना मुश्किल है कि मुश्किल मेरी आसान हो जाए। तो देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे, देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे कि मुझे शिकवाए कोताही ये दामा हो जाए, कि मुझे शिकवाए कोताही ये दामा हो जाए। और तेरे कब्जे में है जब तक ही तेरी तेग है तेग, तेरे कब्जे में है जब तक ही तेरी तेग है तेग, मेरे सर तक जो पहुंच जाए तो ऐसा हो जाए, मेरे सर तक जो पहुंच जाए तो ऐसा। हमने बड़े अदब और एहतराम से मौलाना समीरुद्दीन साहब की क्लास तो गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपना अमीर मकाला सामने इनके बहुत गुजार नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने मकाले का आगाज करना चाहता हूँ। उर्दू हिंदुस्तान की वो शीरी जुबान है जो संस्कृत और हिंदी की तरह ही इस मुल्क में पैदा हुई और परवान चली। यही नहीं बल्कि ये आज भी आवाम के कल्ब व ज़हन पर राज कर रही है। ये वो जुबान है जिसे बजा तौर पर हिंदुस्तानी कहलाने का हक हासिल है। उर्दू एक मुश्तरका कौमी जुबान है। यह हमारी तहजीब और सकाफत की शनाख्त है। ये फिरका वाराना हम आहंगी की अलामत है। ये इंसानी भाईचारा, मजहबी व रवादारी और बाहमी खैर सगाली की अलामत और दिलों को जोड़ने वाली जुबान है। ये हिंदुस्तान की अजीम तहजीबी रिवायात की आईनादार
اور سبھی مذہبوں کے ماننے والوں کا مشترکہ قومی ورثہ ہے۔ جب حب الوطنی، وطن دوستی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فروغ میں اس زبان نے جو نمایاں کردار ادا کیا ہے وہ اردو شعر و ادب کی تاریخ میں دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو ہماری شناخت ہے، ہماری تہذیبی و ثقافتی اظہارات کے ساتھ اردو جو شدت احساس پیدا کرتی ہے دیگر زبان میں وہ ممکن نہیں۔ بطور خاص بر صغیر ہند و پاک کے حوالے سے اردو مسلم قوم کو ایک لسانی اتحاد بھی عطا کرتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جن 22 زبانوں کو آئینی حیثیت حاصل ہے ان میں اردو زبان بھی شامل ہے۔ یہ کسی مخصوص فرقے کی زبان نہیں ہے، نہ کسی مخصوص مذہب کی یہ زبان ہے۔ اس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے اور محبت کا پیغام دینے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ پیدا ہی ہوئی تھی کئی مختلف قوموں اور تہذیبوں کو آپس میں نزدیک لانے کے لیے۔ ہر علاقے میں اس نے یہ فریضہ بخوبی انجام دیا۔ یہ صد رنگ زبان ہندوستان کی وسیع تہذیبی رنگا رنگی کی نمائندگی بھی بخوبی کرتی ہے۔ ہر علاقے کی مٹی کی خوشبو سے معطر یہ زبان ہندوستان کی اجتماعی سائے کی زندہ علامت ہے۔ جو لوگ اس کی رسم الخط سے واقف نہیں ہے وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار اکثر اردو زبان میں کرتے نظر آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ آج 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں بھی فلموں اور ٹی وی سیریلز اور خبروں کو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اپنے مکانوں میں اردو کا استعمال لازماً کرنا پڑ رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندوستانی تشخص کے اظہار کا سب سے بڑا اور طاقتور میڈیم اردو ہی ہے۔ اردو زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر زبان کے خوبصورت اور حسین لفظوں کو اپنے دامن میں جگہ دینے میں ایسی کوئی ہرگز نہیں، اور یہی اس کے عدم تعصب کی دلیل ہے۔ یہ بات اور ہے کہ یہ خود بیچاری اتنے تعصب کی شکار ہوئی کہ اپنے ہی گھر میں بیگانی سی لگنے لگی ہے۔ اردو آج جن مسائل سے دوچار ہو رہی ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹیز اور دوسرے تعلیمی اداروں کے اندر اردو کو معاشیات اور اقتصادیات کی تعلیم سے وابستہ کریں اور اردو زبان کے فروغ کے امکانات روشن کریں۔ حسب ضرورت مختلف محکموں اور مقامی اداروں میں ہندی کی طرف اردو افسروں کا تقرر کیا جائے۔ سرکاری اسکولوں میں خالی اردو اساتذہ کی جگہوں کو ان کے تقررات سے پور کیا جائے۔ ضرورت کے مطابق اردو علاقوں میں اسکول اور اردو شعبے قائم کیے جائیں۔ اردو کا مسئلہ محض اپیل کرنے اور جلسوں کے انعقاد سے حل نہیں ہوگا۔ اردو ادب لسانی تنوع، شاعرانہ فصاحت اور ثقافتی فراوانی کا ایک شاندار مجموعہ ہے جو بر صغیر پاک و ہند کی اجتماعی تاریخ اور اختلافات کے اخلاقیات کے قابل احترام ذخیرے کے طور پر کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم جدید معاشرے کی پیچیدگی کی طرف بڑھتے ہیں اردو ادب کی اہمیت تیزی سے واضح ہوتی جاتی ہے۔ یہ ثقافتی شناخت کو تشکیل دینے، گہرے مفاہمت کو فروغ دینے اور انسانی تجربے کے بے شمار پہلوؤں پر باریک نقطہ نظر پیش کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس جامع تحقیق میں ہم ان کثیر جہتی جہتوں کا جائزہ لیتے ہیں جو موجودہ دور میں اردو ادب کی لچک، مطابقت اور گہرے اثرات کو واضح کرتی ہے۔ عالمی طور پر اردو کا جو اثر رسوخ ہے، میں اپنے مقالے کو مختصر کرتے ہوئے صرف آخری فقرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اردو ادب کا اثر جغرافیاتی لحاظ سے اس کے حدود سے ماوراء ہے اور عالمی ادبی اسٹیج پر انمٹ نشان بناتا ہے۔ ایک ایسے دور میں جس میں آپس میں ربط بڑھتا ہے، اردو ادبی کاموں کے تراجم اور موافقت نے بر صغیر کے پاک و ہند حدود سے کہیں زیادہ پہچان اور تعریف حاصل کی ہے۔ علامہ اقبال جیسے نامور شاعر اور عصمت چغتیاتی جیسے ترقی پسند مصنفوں کو عالمی سامعین ہونے کا حق حاصل ہوا ہے۔ ان کا کلام متنوع ثقافتوں کے قارئین کے ساتھ
گونجتا ہے. یہ عالمی پذیرائی نہ صرف اردو ادب کو وسیع تر سامعین تک پہنچاتی ہے بلکہ ثقافتی تفہیم اور مکالمے کو بھی تحریک دیتی ہے جو کہ لسانی اور قومی سرحدوں سے ماورا ایک مشترکہ انسانی تجربے میں حصہ ڈالتی ہے. عصری معاشرے کی ابھرتی ہوئی پیچیدگی میں اردو ادب محض ماضی کے آثار کے طور پر نہیں بلکہ ایک متحرک اور ناگزیر قوت کے طور پر ابھرتا ہے جو ہمارے ثقافتی شعور اور اجتماعی تشخص کو تشکیل دیتا ہے. اس کے لچک اور مطابقت صرف پرانی یادوں تک محدود نہیں سمجھنی چاہیے. سماجی مسائل کے ساتھ مشغول ہونے، لسانی ورثے کو محفوظ رکھنے اور عالمی سطح پر جڑنے کے طریقے پر اثر انداز ہوتا ہے. جیسا کہ ہم جدید دنیا کی پیچیدگیوں میں تشریف لے جاتے ہیں تو اردو ادب الہام، عکاسی اور ربط کا ایک ذریعہ ہے جو ہمیں انسانی تجربے کی گہرائی اور تنوع کو تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ حضرات نے میرے مقالے کو بخوبی سنا، اس کے بدل میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.